बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म जारी हुआ है। और आए रोज़ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही थीं और सेक्शन 10 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर भी लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी किया है। एक तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ शो काज था उसको भी मुअत्तल कर दिया है और दूसरा लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी किया है। बड़ी अहम समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन साहब ने बड़ी अहम समाअत की है। बाबर अवान साहब के बड़े अहम दलाइल थे जिसकी बुनियाद पर अदालत ने फ़ैसला सुनाया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमे पर आज समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तौहीन अदालत का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम समाअत से पहले सर्कुलर जारी कर दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। और ये जज ज़ेबा चौधरी को धमकियाँ देने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की कार्रवाई थी जो शुरू की गई थी। और इसमें जो कल दिन 2:30 बजे समाअत होगी और कमरा अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत की गई है। 15 वकला इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। अटारनी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी 15 ला अफसरान को कमरा अदालत में आने की इजाज़त होगी। कोर्ट डेकोरम बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस सिक्योरिटी इंतज़ामात करेगी। और साथ इसमें यह कहा गया है कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी 15 कोर्ट रिपोर्टर्स अदालत में आ सकते हैं और अदालत में केस की समाअत को सुन सकते हैं। अब क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केस पर समाअत होने जा रही है और बहुत अहम समाअत है, दूसरी तरफ जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें ये ख़बर आ रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अक्टूबर के पहले हफ़्ते में फ़ैसला सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि अली ज़फ़र साहब ने बड़े अहम दलाइल दे चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन मौका देना चाहते हैं पीडीएम को और एक दफ़ा फ़ैसला दे के वो ये समझते हैं कि एक दफ़ा हम फ़ैसला दे देंगे और उसके बाद फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इमरान खान पर प्रेशर आएगा, इस वजह से वो कोई भी फ़ैसला दे सकते हैं। और आइन और कानून जो उन्होंने आइन और कानून का हशर किया है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन की अदालत में सारी चीज़ें बड़ी क्लियर होकर सामने आई हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इमरान खान ख़ुद पेश होते हैं, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, या इमरान खान ख़ुद पेश होकर अदालत के सामने जो गैर मशरूत माफ़ी है वो मांग लेते हैं और ये मामला किधर जाता है। 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा था जो गैर कानूनी असलहा रखने का केस था और एक मुकदमा था जिसमें उनके ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का केस था। आज दोनों केसेस पर समाअत हुई है और आज शहबाज गिल ख़ुद पेश नहीं हुए। उनकी आज तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त अली बुखारी एडवोकेट जो कि वकील हैं शहबाज गिल के, उन्होंने अदालत के अंदर आज दरख्वास्त दी है, उनकी हाज़िरी माफ़ी की और उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की है। दूसरी तरफ जो असलहा गैर कानूनी और बग़ैर लाइसेंस के असलहा केस था शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और ये गलत किस्म का केस डाला गया था और शहबाज गिल इसमें ख़ुद मीडिया को भी बता चुके हैं कि ये बाद में उनका जो कमरा है उसको खोला गया और चीज़ों को वहाँ पर मैनेज किया गया है। अब जब शहबाज गिल ने कह दिया कि ये असला मेरा नहीं है, मेरे ड्राइवर या गार्ड का हो सकता है या यहाँ पर प्लांटेड इन्होंने रखा है लेकिन मुझे नहीं पता। बहरहाल उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, वो बेलेबल ऑफेंस था, उसमें भी ज़मानत हो चुकी है। अब अदालत ने उसमें चलान जमा करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन को कहा है कि वो चलान जमा करवाएं और अगली तारीख पर अदालत ने कहा है कि चलान अदालत में जमा होना चाहिए। 29 सितंबर की अदालत ने तारीख मुकर्रर की है कि 29 सितंबर को चलान जमा करवाएँ ताकि ये केस आगे चल सके। जबकि जो दूसरा केस था उसमें आज समाअत हुई है मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में और इस केस में जो ये बेसिकली इसमें अहम चीज़ ये थी कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो चलेगा सेशन अदालत में, क्योंकि वो जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट अदालत का नहीं है बल्कि वो डायरेक्ट सेशन अदालत में जो बगावत के मुकदमात हैं उनका ट्रायल चलता है। तो आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर की अदालत में समाअत हुई, पुलिस ने चलान जमा करवा दिया जबकि अदालत ने शहबाज गिल की आज हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। चूँकि आज चलान जमा हो गया है, चलान जमा होने के बाद पहला काम मजिस्ट्रेट का ये होता है कि वो देखता है कि अगर तो वो जो केस है वो ट्राएबल है
مجسٹریٹ کورٹ مجسٹریل کورٹ تو وہ پھر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس پر پھر فرد جرم کے لیے جو نوٹس کر دیتا ہے. اور اگر کیس ہو سیشن ٹرائل تو پھر سیشن ٹرائل میں سیشن عدالت میں چلا جاتا ہے. چونکہ اس میں ضمانت کی جو درخواست تھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی سیشن عدالت میں دائر کی گئی تھی ڈائریکٹ, اور سیشن عدالت تو یہ کہہ چکی ہے کہ 13 میں سے 12 اوفینس تو ان کے خلاف لگتے ہی نہیں ہے, صرف ایک اوفینس لگتا ہے. اب یہ درخواست پھر دی جائے گی کہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ان اوفینسز کو ڈیلیٹ کیا جائے اور یہ پھر ٹرائل کورٹ کر سکتی ہے. بہرحال آج حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے جو کیس تھا اس کو عدالت نے سیشن عدالت میں ٹرانسفر کر دیا ہے, مجسٹریٹ عدالت نے سیشن عدالت میں ٹرانسفر کر دیا ہے. دوسری طرف علی بخاری ایڈوکیٹ نے, جو کہ شہباز گل کے وکیل تھے, انہوں نے سپرداری کی ایک درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل کی تمام دستاویزات, ڈائری اور موبائل فون اور مختلف چیزیں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں, پولیس کی نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں. اس پر بھی عدالت میں درخواست دی کہ وہ سپرداری پر ہمارے حوالے کی جائیں, ہمیں واپس کی جائیں. اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور اب انہوں نے پی ٹی اے رہنما کے ٹرائل کے لیے کیس فائل جو ہے وہ سیشن عدالت کو بھجوا دی ہے. اور اب مزید سماعت 24 ستمبر کو ہوگی سیشن عدالت میں, اور پھر سیشن عدالت اس میں جو جب چلان جمع ہو جائے تو پھر ملزم میں کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں چلان کی, اور جو باقی بیانات ہوتے ہیں ان کی کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں. 1 ہفتے کے اندر چلان جمع ہونے کے بعد 1 ہفتے کے اندر کاپی تقسیم ہوتی ہیں اور پھر فرد جرم کی کارروائی شروع ہوتی ہے. تو اس میں بھی جو تفصیلات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ہم آ جاتے ہیں, عمران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی اور فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کا ایک معاملہ تھا, اور اس میں عمران خان نے پہلے جواب جمع کروایا الیکشن کمیشن میں, لیکن الیکشن کمیشن نے وہ جواب مسترد کر دیا تھا. الیکشن کمیشن نے وہ جواب مسترد کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا توہین الیکشن کمیشن میں. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کارروائی آپ ہمارے خلاف کر رہے ہیں, یہ جو سیکشن 10 ہے یہ غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس وہ عدالت نہیں ہے, وہ عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتی. اس پر پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی تھی اور اب عمران خان کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی. تو اس پر پھر عدالت میں جب سماعت ہوئی تو جسٹس جواد حسن صاحب نے جب یہ استفسار کیا کہ جو سیکشن 10 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, یہ آئین کے متصادم کیسے ہے, تو بابر اوان صاحب نے اور فیصل چودھری صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جناب اس کے اندر جو سیکشن 10 ہے یہ ہائی کورٹ کے جج کی پاورز دے رہا ہے الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمشنر کو, جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پاورز یہ آئینی عدالتیں ہیں, صرف آئین ہی یہ اختیارات دے سکتا ہے. کوئی بھی اور قانون بنا کے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آئین نے کسی ادارے کو کوئی پاور دی ہے اور اس آئین نے دوسرے ادارے کو وہ پاور نہیں دی اور آپ ایک قانون لے آئیں اور اس قانون میں آئین کی دی ہوئی پاور آپ کسی اور کو بھی دے دیں, تو یہ اس سے بڑا غیر آئینی کام نہیں ہو سکتا. جسٹس جواد حسن صاحب کو بتایا کہ یہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے, اور یہ جو درخواست دی گئی ہے اس درخواست کے اندر قانون اور آئین کی اور یہ جو سیکشن 10 ہے ایک تو یہ غیر آئینی ہے, اور اس کی بنیاد پر جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف توہین عدالت کی اور توہین کمیشن کی کارروائی شروع کی ہوئی ہے, ہمارے جواب مسترد کر دیے ہیں اور شو کاز نوٹس جاری کر کے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے, اس کو ختم کیا جائے. یہ انتہائی غیر قانونی ہے. جو عدالت ہے جسٹس جواد حسن صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے, جو سیکشن 10 ہے وہ پریما فیشائے نظر آ رہا ہے کہ وہ غیر آئینی ہے اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سیکشن 10 کے ختم ہونے کے بعد اور یہ بات جب کلیئر ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اور عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا, تو اس سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو توہین کمیشن کی کارروائی ہے یہ کل عدم ہو جائے گی, بلکہ توشہ خانہ ریفرنس میں وہ جو 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور نواز شریف اور مریم نواز کی خواہش ہے کہ عمران خان کو بھی تا حیات نااہل قرار دیا جائے اور پھر اس کے بعد نواز شریف واپس آئیں, پھر کہیں پہ کوئی NRO ہو اور پھر دونوں جو رہنما ہیں ان کو اجازت مل جائے. تو یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں آج بھی عدالتیں ہیں اور عدالتیں کام کر رہی ہیں. جیسے دہشت گردی کا مقدمہ ہوا عدالتوں نے اس کو خارج کیا,
اسی طریقے سے توہین کمیشن کے نوٹس ہوئے، شو کاز نوٹس ہوئے، وہ معطل ہو گئے۔ تو عدالتیں کام کر رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سکندر سلطان راجہ کوئی بھی فیصلہ دے گا اور اس کے بعد عدالتیں خاموش بیٹھی رہیں گی۔ عدالتوں کو بھی پتہ ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کی عدالت کیا چاہتی ہے، عوام کس کو لیڈر سمجھتی ہے، اور اگر آپ اس کو کھیل میں سے باہر نکال دیں گے تو آپ کے پاس کھیل ہی نہیں بچے گا، آپ کے پاس کچھ کھیلنے کو نہیں بچے گا، اور آپ یہ جو کچھ کریں گے یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہوگا۔ بہرحال جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ چونکہ ایک سیکشن ہے اور وہ الیکشن ایکٹ میں آ چکا ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، سیکشن 10 جو الیکشن ایکٹ کا ہے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کو الیکشن ایکٹ سے نکالا جائے، چونکہ یہ ایک بہت اہم قانونی نکتہ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو فائل بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ ایک لارجر بینچ بنائیں، لارجر بینچ یہ دیکھے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت، اور یہ جو آئے روز الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف درخواستیں آتی ہیں کہ کیا وہ عدالت ہے یا نہیں ہے، کیا وہ عدالتی اختیارات استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور پھر اس میں جو سب سے بڑی ایمبیگوٹی ہے وہ ہے ان دی فارم آف سیکشن 10 آف الیکشن ایکٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اس کو اب فائنلی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 10 کو کالعدم قرار دینے کے لیے، اور کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت نے کہا کہ ہم لارجر بینچ بناتے ہیں، لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو، ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو، الیکشن کمیشن کو 29 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں، فائل چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا کہ لارجر بینچ بنایا جائے، اور عمران خان کے خلاف جو شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا آج عدالت نے اس کو معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، اور وہ سسپینڈ ہونے کے بعد عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی معطل ہو گئی ہے، رک گئی ہے، اور اب مزید آگے کارروائی آگے نہیں بڑھے گی جب تک لاہور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی۔ ان کو یہ لگا تھا کہ یہ عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن میں بھی فیصلہ سنائیں گے، کوئی سزا ہوگی اور اس سزا کی بنیاد پر عمران خان نااہل ہو جائیں گے، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید 29 ستمبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔